من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ذوالفقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور کل ہم نے آپ کو اس کتاب سے حدیث نمبر 348 آپ کے سامنے بیان کی تھی، جس کے اندر یہ تھا کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے. اس کی مزید کچھ ہم تشریحات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. حضرات گرامی، امامت کی دو قسمیں ہیں. ایک امامت کبریٰ ہے اور ایک امامت صغریٰ ہے. آج انشاءاللہ العزیز ہم امامت کبریٰ کے بارے میں بات کریں گے، پھر انشاءاللہ امامت صغریٰ کے بارے میں بات ہوگی. امامت کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سے مسلمانوں کے تمام امور دینی و دنیاوی حسب شرع تصرف عام کا اختیار رکھنے والا اسے امامت کبریٰ کہا جاتا ہے. نیابت سمجھا دوں، نیابت کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کو نیابت کہا جاتا ہے، اور غیر معصیت میں اس کی اطاعت تمام جہان کے مسلمانوں پر فرض ہے. اب غیر معصیت کسے کہتے ہیں، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. یعنی کہ اس امام کی، اس حاکم وقت کی گناہ کے کام میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. گناہ کے کسی بھی کام میں اس کی اطاعت بولیے نہیں کی جائے گی. اور اس کے علاوہ وہ جتنے حکم تمہیں دے گا اس کا حکم ماننا تم پر کیا ہوگا بولیے فرض ہوگا، اگرچہ شریعت کے خلاف کوئی حکم نہ دے. اس بات کو مد نظر ضرور رکھیے گا. امامت کبریٰ کے لیے کچھ شرائطیں پائی جاتی ہیں. ان شرائطوں میں سے ایک عام شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، پھر آزاد ہونا، پھر عاقل ہونا، پھر بالغ ہونا، پھر قادر ہونا، اور پھر قریشی ہونا. یہ امامت کبریٰ کی کیا ہیں بولیے شرائط ہیں. بعض کے نزدیک ہاشمی، علوی اور معصوم ہونا شرط ہے. یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے، یہ روافض کا مذہب ہے. ان کے نزدیک جو ہے وہ ہاشمی، علوی اور معصوم ہونا ان کی شرط ہے، جبکہ اہل سنت کے نزدیک بولیے شرط بولیے نہیں ہے. معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہ ہو، اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ انبیاء ہیں اور اس کے بعد کیا ہے فرشتے ہیں. اور محفوظ کسے کہتے ہیں؟ جس سے گناہ کا صدور ممکن تو ہو پر ہوتا نہ ہو، اس لیے کہ اللہ ان کی حفاظت فرما لیتا ہے. اچھا، انہوں نے یہ شرط کیوں رکھی؟ رافضیوں نے اس شرط کو کیوں رکھا؟ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ برحق عمراء مومنین یعنی کہ خلفائے ثلاثہ سیدنا ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو خلافت سے جدا کیا جائے، خلافت سے جدا کیا جائے. ان کا یہ مقصد تھا. جبکہ ان تینوں کی خلافت پر تمام صحابہ کرام کا کیا ہے اجماع ہے. اور خود حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اور آپ کے صاحبزادے امام حسن اور امام حسین نے بھی ان تینوں خلیفاؤں کی کیا کی ہے خلافت کو تسلیم کیا ہے اور مانا ہے، ان کو اپنا امام مانا ہے. اس کے بعد چلیے جو خلیفہ وقت ہو، جو حاکم وقت ہو، ہر مسلمان پر مطلقاً اس کی اطاعت کیا ہے بولیے فرض ہے. اور دیکھیے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا، آپ نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا. پہلا خطبہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اے لوگو، میری اس وقت تک اطاعت کرتے رہے نا جب تک تم مجھے دیکھو کہ میں اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہوں، اور جب تم مجھے یہ دیکھو
کہ میں اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہا، اب تم پر میری اطاعت کرنا واجب بولیے نہیں ہے۔ تو یہ خلیفہ وقت تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اور امت مصطفیٰ کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے خلفاء امام برحق، جس میں سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اور امام حسن کے 6 امام بھی شامل ہیں، اور یہ خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا پورا حق ادا کیا ہے ایمانداری کے ساتھ۔ اور آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ علماء نے ایک بہت ہی نفیس بات اس کے اندر اشارہ فرمائی ہے، وہ یہ کہ انبیاء کرام کے بعد جو سب سے عزت والا تھا، سب سے شرف والا تھا، اللہ نے اس کو خلافت عطا فرمائی، یعنی کہ وہ خلیفہ بنے۔ خلافت عطا سے مراد کہ وہ خلیفہ بنے۔ پھر ان کے بعد فاروق اعظم شرف والے تھے، عزت والے تھے، پھر عثمان تھے، پھر حضرت علی تھے۔ اس ترتیب کو اللہ نے بھی پسند فرمایا ہے۔ اور جو شخص ابو بکر عمر پر حضرت علی کو فوقیت دیتا ہے، افضل کہتا ہے ان دو کے مقابلے میں، وہ شخص بے دین ہے، گمراہ ہے، بد مذہب ہے۔ جب بھی آپ کسی دیکھ لیں بات چیت کرنے میں، اگر وہ حضرت علی کو افضل کہتا ہے، کس سے؟ ابو بکر سے، عمر سے، تو سمجھ لینا یہ پکا راوزی ہے، شیعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بد مذہب ہے، گمراہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔